رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، جو جس میدان کا بندہ ہو وہ اسی میدان میں کام کرے اور دوسرے کے میدان میں، دوسرے کے معاملات میں وہ دخل اندازی نہ کرے، اور اگر اس کو اس میدان سے کچھ حاصل کرنا ہو تو اس میدان کے بندے سے جا کے معلومات حاصل کرے. یہ ہمارے پوری آج کی گفتگو کا ہم نے ایک ابتدائیہ اور ایک خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے. دین کے معاملات انتہائی نازک اور انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور یہ ایسا اہم اور خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ انسان ذرا سی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے گمراہی کے گڑھے میں بھی چلا جاتا ہے، اور خدا نخواستہ بعض اوقات وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. کبھی وہ جان بوجھ کر، یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ غلطی ہے، خرابی والا راستہ ہے، کبھی جان بوجھ کر اس راستے پر چل کر وہ گمراہی یا خدا نخواستہ کفر کی طرف جاتا ہے، اور کبھی انجانے میں چلا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کا بہت ہی زیادہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اصل جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، دین کے جاننے والے ہیں، ان کی طرف رجوع نہیں ہوتا. اور چونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، اور ہر طرف ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ چونکہ میرے پاس ایک طرح سے پوری دنیا سامنے میرے آ گئی ہے، تو اب میں جس کو سننا چاہوں، جو بات میں پڑھنا چاہوں، جس بات کا مطالعہ کرنا چاہوں، وہ میں بآسانی کر سکتا ہوں، اور مجھے ضرورت نہیں ہے کسی سے جا کر پوچھنے کی. یہ عام طور پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بالکل بیٹھ چکی ہے، پکی ہو چکی ہے. قرآن مجید فرقان حمید آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، لیکن اس نے اس وقت بھی ہمیں یہ بات فرمائی تھی، اور قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے سبق ہے. اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فاسألوا اہل ذکر، کہ تم اہل علم سے جا کے سوال کرو، ان سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو. اور سچی بات ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر عام طور پر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اس کی چلتی پھرتی مثالیں ہمارے سامنے یوں ہوتی ہیں کہ راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے بارے میں مسائل پر، تاریخ اسلام کے واقعات پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے. کسی نے کسی کو سن لیا، کسی نے کسی کو سن لیا نیٹ کے اوپر، اور یا کلپ آیا تو اس کو سن لیا، اور پھر اس کی روشنی میں اپنا ذہن بنایا جاتا ہے، اپنی ایک سوچ بنائی جاتی ہے، اور اس سوچ کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، فلاں کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں. لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بات انہوں نے غلط سمجھی اور غلط کر رہے ہیں. آگے دین اتنا اہم معاملہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بھی چونکہ سرکار سامنے موجود ہیں تو کسی کو کچھ بولنے کی یا آگے مسائل بیان کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی. لیکن کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کچھ سوال کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھیجا تو مخصوص افراد کو ہی آگے بھیجا. اب سارے صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ نہ کچھ صحبت پائی ہے، اور ان کو مسائل معلوم ہیں، دین کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہر صحابی کبھی بھی دین کے معاملات میں گفتگو نہیں کیا کرتا تھا. مخصوص افراد متعین ہوا کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ہیں، اور درمیانے جو اس یعنی کہ صحابہ کرام کے طبقے کے اندر جو درمیانے لیول کے جو صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے سرکار سے بہت زیادہ صحبت حاصل کی، جنہوں نے کچھ کم حاصل کی، ہر طرح کے موجود ہیں. لیکن مسائل صرف مخصوص صحابہ کرام ہی بتایا کرتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں فتویٰ دینے کے بارے میں، وہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ سب سے زیادہ مشہور ہے اس بات میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں مسائل اعلان جو بیان کیا کرتے تھے وہ یہی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لوگوں کو ان کی جانب راغب کیا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا کہ ان سے جا کے مسائل پوچھا کرو، اور سرکار نے جب وصال فرمایا، وصال ظاہری ہوا، اس کے بعد بھی صحابہ کرام یہ نہیں کہ ہر ایک سے پوچھتے ہوں، تابعین بھی آئے تو وہ ہر ایک سے پوچھتے ہوں، نہیں، ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کون عالم ہے، ان سے جا کے پوچھا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کوئی مسئلہ بیان کرتا تو وہ اس طور پہ بیان نہیں کرتے تھے کہ جی میں یوں بیان کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میرے خیال میں مسئلہ یوں ہے، میرے خیال میں اس کا جواب یوں، نہیں، ایسا نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ بتاتے تھے کہ مجھے فلاں صحابی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میں نے صحابی سے مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے مجھے اس کا یہ جواب دیا ہے، وہ بتایا کرتے تھے، یعنی پوری ان کے پاس اوتھینٹیکیشن ہوا کرتی تھی، سند ہوا کرتی تھی، اس کے بغیر وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے یہاں چونکہ فتنے روز بروز ہمارے ہاں سامنے آ رہے ہیں، بالخصوص جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ نوجوان ذہن ہمارا بہت جلدی ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے کہ نئی چیز مل رہی ہے، تو جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کل جدید لذیذ، ہر نئی بات، ہر نئی چیز انتہائی لذت والی ہوتی ہے، ٹیسٹی ہوتی ہے، اس کی طرف فوراً بندہ راغب ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو سنتا ہے کہ چلو نئی بات۔ پھر ہمارے ہاں ایک عجیب ہی مزاج بنا ہوا چسکے لینے کا، کہ کسی کی کوئی لڑائی کی بات ہے، اختلاف کی بات ہے، جھگڑے کی بات ہے، تو اس کو بڑے ہم غور سے، بڑے زور شور سے، جوش سے ہم سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں کہ جی فلاں نے کیا کہا، دوسرے نے کیا جواب دیا، اس نے کیا حملہ کیا، اس نے کیا جواب دیا، اس طرح کی باتیں ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اور چونکہ جو نیٹ کے اوپر فتنہ پرور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عام طور پر ایسے معاملات میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تاریخ کو پیش کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ نہ ان کو دین کی وہ بصیرت، وہ صحیح فہم اور سمجھ بوجھ حاصل ہے، اور نہ ہی وہ ان تمام چیزوں کو آگے بیان کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے سننے والوں کو، ویڈیوز دیکھنے والوں کو وہ معلومات حاصل ہو پاتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بظاہر اس کا بولنا اچھا لگ رہا ہے، بولنا اچھا لگنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں کہے گا وہ درست ہوگی، اور اس کو ایز اٹ از لے کر اس کی بنا پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ انتہائی غلط کام ہے۔ جیسے مشہور ترین جو معاملہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اختلافات میں، وہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کا ہے۔ اب کچھ بھی ہیں تو صحابی نا، ہم کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی ان کے درمیان اختلاف ہوا، حدیث میں کس کے متعلق کیا آیا، کیا معاملات آگے ہوئے، اور کس نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کتنے قتل ہوئے، کس نے یہ پہلا وار کیا، کس نے پہلا حملہ کیا، جو کچھ بھی ہے، بالآخر بات یہاں آ کے لوٹتی ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ یہ دونوں صحابی تھے یا نہیں تھے، اور ان دونوں کی ان جنگوں کی وجہ سے، یہ اختلاف کی وجہ سے، یہ آپس میں قتل و قتال ہوا، اس کی وجہ سے کس کی صحابیت ختم ہوئی؟ کیا امیر معاویہ صحابی نہ رہے؟ اس کے بعد کیا ابو موسیٰ اشعری وہ صحابی نہ رہے؟ کیا عمر بن عاص جو تھے وہ صحابی نہ رہے؟ حضرت علی صحابی نہ رہے؟ کیا کوئی رہا ایسا؟ نہیں، سارے کے سارے صحابی رہے، اور صحابیت پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ تو جب ان کا یہ اتنا شاندار معاملہ ہے، تو اور ان معاملات کی وجہ سے کبھی بھی یہ شرف ان کے ذات سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان معاملات کو ایز اٹ از لے کر اپنے خیالات میں اس کو ایسے سما لینا، اور سمجھنا کہ جو ہم نے سن لیا، جو ہم نے آگے بیان کر دیا وہی صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ علماء سے جا کے سوال کیا جائے۔ عالم غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، خود اللہ کا فرمان، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو عالم ہے غیر عالم ہے، اللہ فرماتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یقیناً بالکل نہیں۔ علم والوں کا ایک الگ اللہ نے درجہ رکھا، غیر علم والوں کا اللہ نے الگ درجہ رکھا ہوا ہے۔ ان معاملات میں ہمیں ہمیشہ اہل علم سے جا کر رجوع کرنا چاہیے۔ عقائد کے معاملات میں بالخصوص، عقائد کے معاملات انتہائی اہم ہیں۔ یاد رکھیے، اعمال کے اندر اس طرح کی کوئی خرابی آ جائے کہ عمل نہیں کیا، یا کیا تو کچھ میں غلطی ہو گئی، کمی بیشی رہ گئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے، لیکن عقائد کے اندر اگر گڑبڑ آ گئی پھر اللہ کے ہاں معافی نہیں ہوتی، یعنی گمراہی اس درجے کی آ گئی کہ وہ حد کفر تک پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے عقائد کے معاملات میں ہمیشہ آپ یاد رکھیے کہ ہمیں دین کے جو مرکز اور محور ہے وہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ ہم نے ان کی ذات سے محبت کرنی ہے، اور جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ہمیں ان کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ صحابی ہے تو صحابیت کا، اہل بیت ہے تو ان کے اہل بیت ہونے کا، ولی ہیں تو ان کی ولایت کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کا ادب اور ان کا احترام کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی ان کی ذات پر، ان کے معاملات پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اور ہم اپنی زندگی میں معاملہ جو ہمارے شرعی احکام ہیں عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، کبھی بھی ادھر ادھر ہم نظریں نہ ماریں۔ پھر ایک اہم بات ہمارے دور جدید کی، کہ جیسے ہمارے یہاں ہم الحمدللہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت کا جو مرکز ہے، بنیاد، وہ جو عقائد کا وہ الحمدللہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بیان کرتا اور اختیار کرتا عقائد ہیں الحمدللہ۔ اب اس کے مخالف، اس سے ہٹ کر جو بھی لوگ آئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جو بھی نام دیا وہ نام بھی خود بدعت ہے،
جو انہوں نے اپنے آپ کو نام دیے وہ نام بھی خود بذات خود بدعت ہیں، تو آپ سوچ لیجئے کہ پھر ان کے عقائد بھی کیسے ہوں گے۔ اچھا، پھر ہمارے بعض اوقات اس طرح کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی آپ کی عوام یہ کام کرتی ہے لہذا یہ شرک ہے، آپ کا پورا جو مسلک ہے یا آپ کی جو بھی عقائد ہے وہ سب شرکیاں ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی انتہائی مضحکہ خیز ہے، یعنی انتہائی فضول بات ہے۔ عوام کو دیکھ کر کسی معاملے کی بنیاد بنانا یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ عوام کبھی بھی کسی بات کا معیار نہیں ہوتے۔ اللہ نے علماء کو معیار بنایا ہے، اور جب کسی کا رد کرنا ہوتا ہے تو ہم عوام کو سامنے لے آئیں گے، جی عوام ایسا کرتی ہے لہذا سب غلط ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں عالم کو معیار بنایا اور بتایا ہے۔ اہل علم ہیں، علماء ہیں، وہ معیار ہیں، جو وہ کہیں گے، جیسا وہ کریں گے وہ معیار ہوگا۔ عوام کبھی بھی معیار نہیں بنے گی۔ عوام کو سمجھایا جاتا ہے، علماء عوام کے مقابلے میں بہت کم ہوتے ہیں، علماء کی بات بہت ساروں تک پہنچ نہیں پاتی، پہنچتی بھی ہے تو ہر کوئی عمل نہیں کرتا۔ بعضوں کا روایات جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے خاندان میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے علماء کے اوپر کبھی بات نہیں آئے گی۔ جبکہ اس کے برعکس اگر آپ دوسری طرف دیکھیے، جن سے ہمارا بڑے شدید اختلاف ہیں عقائد کے معاملات میں، اور وہ عقائد بھی ایسے خطرناک انہوں نے اپنائے کہ الیاذ باللہ علمان والحفیظ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں جس طرح کی زبانیں استعمال کی گئی ہیں مخالفین کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، وہ پھر دھڑلے سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یعنی بے شرمی کی بھی حد یہ ہے کہ اسلام جن کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے، ان کی شان میں بری بری باتیں کر کے بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہ باتیں جو گستاخی والی باتیں وہ ان کے علماء نے کہی ہیں۔ کبھی بھی ہم عوام کو اس معاملے میں نہیں لاتے کہ جی آپ کی عوام یہ بات کہتی ہے یا آپ کی عوام یہ کام کرتی ہے لہذا سب غلط ہو گیا، نہیں۔ ہمارے علماء جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے علماء نے یہ بات لکھی ہے، آپ کے فلاں عالم نے یہ بات لکھی ہے، آپ کے فلاں عالم کی فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کبھی بھی عوام کی بات نہیں کی جاتی۔ کتاب کے نام جیسے تقویۃ الایمان ہے، حفظ الایمان ہے، فلاں تحذیر الناس ہے، یہ علماء کی کتابیں، ان کے علماء کی کتابیں سامنے رکھی جاتی ہے کہ آپ کے علماء نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، عوام کی بات کبھی نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ معیار ہمیشہ علماء ہوتے ہیں۔ ہم جیسے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم اعلیٰ حضرت سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ان کے بیان کردہ عقائد اور مسائل کو فالو کرتے ہیں اور آگے بیان بھی کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے یہاں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ عقائد موجود ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، آپ کھول کے پڑھ لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کا جو موقف ہے اس سے اختلاف کو کوئی کرے سو کرے، بات بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو دلائل دیے ہیں نا، ان دلائل کا توڑ کوئی نہیں کر پاتا۔ یعنی جو بھی مخالفین ہیں وہ کہیں گے جی مولانا احمد رضا خان نے یہ بات لکھ تو دی ہے، جی میلاد منانا انہوں نے بڑا اس کو اچھا جانا ہے، مستحب قرار دیا ہے، اور نیاز فاتحہ کرنا اس کو انہوں نے مستحب قرار دیا، 11ویں کو منانا اچھا قرار دیا ہے۔ اب اس اتنی بات سے تو اختلاف کر سکتا ہے کوئی؟ یعنی لوگ کرتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے، جی یہ میلاد منانا بدعت ہے، 11ویں منانا بدعت ہے، فاتحہ پڑھنا یہ بدعت ہے، چلیں اتنی بات اختلاف ہو گیا۔ اب جب دلیل مانگی جائے تو دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ علم کا معاملہ جو ہے وہ دلیل پر مبنی ہوتا ہے، دلیل کے بغیر علمی معاملات نہیں ہوتے، مسائل آگے دلیل کے بغیر نہیں بیان کیے جاتے۔ جب دلیل کی بات آتی ہے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کہ جی حدیث میں یہ ہے تو حدیث میں وہ ہے، حدیث کو پڑھنا اور ہے، حدیث کو سمجھنا اور ہے۔ اور یہ تو اعلیٰ حضرت ہے نا، آپ ان سے پیچھے چلے جائیے امام اعظم تک، امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں ائمہ ہیں۔ ان سب میں امام اعظم کو جو سب سے زیادہ نمایاں مقام حاصل ہوا وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حدیث کو صرف پڑھا نہیں، حدیث کو سمجھا ہے انہوں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد انہوں نے بتایا ہے کہ سرکار کے فرمان کا یہ مقصد ہے، ظاہری الفاظ کے معنی پر نہیں چلے کہ لفظ کا معنی یہ لہذا اس پر عمل کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے اعلیٰ حضرت کا بھی یہی معاملہ ہے، انہوں نے شریعت کا مقصد بیان کیا، احادیث کا مقصد بیان کیا، اور ہمیشہ مسائل کو، عقائد کو بیان کرنے میں جو معیار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ علماء ہوتے ہیں، عوام کبھی نہیں ہوتی۔ لہذا علماء سے جا کر پوچھا جائے، علماء سے تعلق جوڑا جائے، کبھی بھی آپس میں بیٹھ کر معاملات پر بحث نہ کی جائے کہ یہ صحابہ نے یوں کیا، انہوں نے یوں کیا، وقفہ کیجیے۔ تو ہم اپنی گفتگو کے آخر میں بس آپ سے 2-3 گزارشات پیش کریں گے، تجویز کے طور پر ہے آپ سب حضرات کے لیے، کہ چونکہ علمی معاملات ہیں اور علمی معاملات میں مسلمان دنیا، مسلم دنیا بہت پیچھے جا رہی ہے، یعنی وہ اپنی روایات کو چھوڑ رہی ہے، علم کو چھوڑ رہی ہے، تعلیم کی طرف ہمارا دھیان کم ہے، اور دنیاوی معاملات کی طرف، کمانے کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی تعلیم بھی ہمارے ہاں حاصل کی جاتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں اس کی وجہ سے کوئی اچھی جاب مل جائے۔ ہم اپنی فیلڈز چوز کرتے ہوئے، ہم جب میٹرک کر لیتے ہیں یا انٹر کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم فیلڈ چوز کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا اسکوپ زیادہ ہے،
کامرس کا ہے یا انجینئرنگ کا ہے یا میڈیکل کا ہے، یہ چوز کیا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں تعلیم برائے کاروبار، برائے روزگار رہ گئی ہے زیادہ تر عام جگہوں پر، اکثر عمومی طور پر یہی ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کا مقصد اگر شعور اور آگہی حاصل کرنا ہو تو سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو گزارشات ہم یہ پیش کریں گے کہ ہم اپنے عقائد اور معلومات کو درست کرنے کے لیے اور اپنی معلومات میں اضافے کے لیے بھی کتاب کا مطالعہ بڑھائیں، کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ایسے کبھی نہ کبھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوں گے، کسی نہ کسی کتاب کا، لیکن اب اس میں اضافہ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ اپنے تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے کوئی چھوٹی کتاب خریدیں، اسلامی معلومات کی، عقائد کے بارے میں یا فقہی مسائل کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں جو صحیح کتاب ہو وہ آپ کو ہم انشاءاللہ بتا دیا کریں گے، اگر آپ حضرات دلچسپی دکھائیں اور پوچھیں۔ ایک کتاب ہم آپ کو نام بتا رہے ہیں، اس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ اسی نام سے کتاب ہمیں مکتبوں پر مل جاتی ہے، اور اس کی قیمت جہاں تک ہمیں یاد پڑ رہا ہے، تازہ قیمت وہ 350 روپے ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، تو وہ 350 روپے کی کتاب ہے۔ اگر آپ وہ خرید لیں، کوشش کریں آپ اگر اس کو تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں گے، کم و بیش 1 مہینے کے اندر آپ وہ کتاب پوری پڑھ لیں گے۔ اس کے اندر ہمیں صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے جتنے ہمارے وہ بزرگان دین کے جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے، یعنی جتنے دیگر گمراہ فرقے ہیں وہ بھی ان کو مانتے ہیں، ان تمام بزرگوں کے عقیدے دلائل کی روشنی میں ثبوت کے ساتھ وہاں پر بیان کیے گئے ہیں، پیش کر دیے گئے ہیں، جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ حضرات کو ہم یہ تجویز دیں گے کہ آپ وہ کتاب لازمی خریدیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کوشش کریں کہ یہ کتاب ختم ہو تو آگے کی نئی کتاب خریدیں، کوئی اور کتاب خرید لیں۔ جس طرح آپ خریدیں گے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ، آپ کے دماغ میں انشاءاللہ جو کوئی بھی وسوسہ شیطانی آدھا عقائد کے بارے میں وہ تو کلیئر ہوگا ہی ہوگا، آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں ایک بڑا مقدس ماحول بن جائے گا، آپ کا ذہن پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کتاب کے بارے میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کتابیں اگر گھر میں ہوں، قرآن مجید ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، کوئی بھی اسلامی کتاب ہو خاص طور پر، تو وہ کتابیں ہمارے ماحول کو پاکیزہ کرتی ہیں، اس لیے اس سے آپ کے گھر میں برکت بھی آئے گی، آپ کا ماحول پاکیزہ ہوگا، آپ کو انشاءاللہ برکت اس کی خود بخود محسوس ہوں گی۔ تو آپ یہ کام کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کیجیے کہ موبائل کا یوز آپ کم سے کم کر دیجیے، جتنا کم سے کم آپ کریں گے اتنا آپ کے حق میں اچھا ہے۔ اور جب آپ یوز بھی کریں سوشل میڈیا تو اور زیادہ کم ہونا چاہیے استعمال، اور وہ ہو استعمال تو اس کے اندر بھی جو یہ طرح مذہبی باتیں سننے کی ہوتی ہیں اور اس میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ باتیں جو کر رہا ہے یہ غیر عالم بندہ ہے، اس کو تو بالکل ہی ترک کر دیجیے۔ جیسے مشہور آج کل انجینئر علی مرزا ہے یا دیگر اس طرح کے کچھ گمراہ لوگ ہیں جو نیٹ پہ بیٹھ کے مسائل اور عقائد بیان کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی باتوں کو تو بالکل ترک کر دیجیے کہ ان کو ہم نے سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ عالم نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ وہ عالم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ باتیں بھی گمراہی کی کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو ترک کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہو چکا ہے۔ اب اپنے عقائد کو بچانا یہ ہم پہ فرض ہے، فرض عین ہے، اس لیے ان کو بچانا ہم پر لازم ہے، ان سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا ہم پر لازم ہے، ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ یہ 2-3 تجویزیں ہیں، آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ ایک کتاب ختم کر لیں، اس کے بعد آپ چاہیں ہم سے رابطہ کر لیں یا قبلہ استاد محترم سے، والد صاحب سے آپ رابطہ کر کے ان سے کوئی کتاب آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو انشاءاللہ کتاب بتائیں۔ آپ کوشش کیجئے، جہاں ہمارے ہزاروں روپے ادھر ادھر لگ جاتے ہیں، چند 100 روپے خرچ کر کے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں، ہم اپنے ماحول کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں، گھروں میں برکتیں ہم پیدا کر سکتے ہیں چند 100 روپے کے اندر۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ حضرات اس پہ عمل کیجئے۔ اور بالخصوص ہمارا زیادہ جو مخاطب آج ہے وہ نوجوان طبقہ ہے، ہمارے نوجوان ساتھی بھائی موجود ہیں، کچھ نئے چہرے، کچھ پرانے ہیں ماشاءاللہ ساتھی ہمارے، تو آپ ضرور ان پر عمل کیجئے اور یہ پیغام آگے بھی پہنچائیے، یہ پیغام آگے پہنچائیے۔ دین کا معاملہ ہے، کوشش کیجئے اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک بار کسی کو کہیں گے تو وہ مان ہی جائے گا، پکا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ آہستہ آہستہ بیٹھ کر آپ بات کریں، آپ آہستہ آہستہ اس کو سمجھائیں، اس کے ذہن میں بات ڈالیں، اس کے ذہن میں بات اتاریں، تب جا کر وہ اس پر آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کرے گا۔ نہ مانے آپ اس کو کبھی ساتھ لے کر چلیں یا کتاب دلوا دیں، یا آپ اس کے سامنے کوئی کتاب کی بات چھیڑ دیں جو آپ نے پڑھی ہے، وہ آپ اس کو بات بیان کر دیں۔ اس طرح آپ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ کے آپ آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کا قدم اور آگے بڑھائے گا۔ آپ ہمت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت افزائی فرمائے گا، آپ کی ہمت کو بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے لوگوں کو بے یار و مددگار، بے سہارا، ناکام و نامراد نہیں چھوڑتا جو اس کے دین کا کام کرتا ہے اور اس کے دین کو سنوارنے والی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔